اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال کرتی ہوں آپ لوگوں کا پروگرام ترک گناہان میں۔ اب تک آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے کہ اس پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے ہیں اس مشکل سفر کی جو گناہوں کو چھوڑنے کا ہے، اور اس پر کیسے چلا جائے اس کی رہنمائی ہمارے ساتھ کر رہی ہیں خواہر تفسیر فاطمہ رضوی۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ فار بینگ ہیئر، فار گریسنگ دا شو، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ خیر الجزا۔ خواہر، گفتگو ہماری 10 طریقوں تک مکمل ہو چکی، کس طریقے سے گناہوں کو چھوڑا جائے، ان سے پرہیز کیا جائے اور اپنے آپ کو اللہ کے قریب کیا جائے۔ جو 10 طریقے آپ نے بیان فرمائے، ان کے علاوہ اور کون سے طریقے ہیں جو ہمیں گناہوں کے راستے سے دور کرتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر وناصر ومعین۔ سب سے پہلے جو طریقے ہم لوگوں نے بیان کیے، 10 طریقے، جس میں سے آخری مرحلے پر ہماری بات تھی کہ قرآن کی کچھ آیات پڑھی جائے یا علماء کی صحبت اختیار کی جائے۔ تو 11واں جو طریقہ ہے گناہوں کو چھوڑنے کا، وہ علماء کی صحبت کو اختیار کرنے سے ہونے والے فائدے کے اوپر ہے۔ اچھا، کہ اپنے دل کو نا اللہ کی محبت سے بھر دیا جائے، 11واں طریقہ ہے۔ اور اللہ کی محبت سے اگر اپنے دل کو پر کرنا ہے تو وہ کام کون کرے گا؟ روحانی طبیب کریں گے، یعنی علماء کریں گے۔ اسی لیے کہا گیا کہ علماء کی صحبت کو اختیار کرو تاکہ تمہارے دل میں خدا کی محبت اور اس کی یاد بس جائے۔ جب اس کی یاد بس جائے گی تو پھر آہستہ آہستہ تم گناہوں سے دور ہونے لگو گے۔ 12واں طریقہ یہ بتایا گیا کہ دیکھیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک بارگی گناہ چھوٹ گئے، ہوتا ہے جی، کچھ کسی کا جملہ اثر کر گیا، قرآن کی کوئی بات اثر کر گئی، کوئی واقعہ مجلس میں سنا وہ اثر کر گیا، اللہ کی کوئی رحمت کی بات سنی وہ اثر کر گئی۔ تو انسان کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے ایک بارگی سب کچھ، ایک چھوٹے سے اشارے سے، کبھی کبھی طویل لیکچرز سے کبھی کوئی اثر نہیں ہوتا، کبھی کبھی ایک چھوٹی سی بات جو ہے وہ اثر کر جاتی ہے۔ جیسے خود ایک واقعہ بھی ملتا ہے چھٹے امام کے دور کا، کہ مولا ایک راستے سے گزر رہے تھے اور وہاں پہ ایک گھر ہوا کرتا تھا جس راستے سے مولا کا گزر ہوتا تھا۔ اس گھر میں ہمیشہ موسیقی ہوتی تھی، ہمیشہ میوزک ہوتی تھی، ہمیشہ وہاں گانے بجانے کی آوازیں آتی رہتی تھی۔ ایک دن مولا نے اس کی کنیز کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ یہ جو تمہارا مالک ہے یہ غلاموں میں سے ہے یا آزاد لوگوں میں سے ہے؟ اچھا، ہاں۔ تو کنیز نے کہا نہیں، یہ کسی کا غلام نہیں ہے، یہ آزاد ہے۔ مولا نے مسکرا کے کہا ہاں بے شک آزاد ہے، اگر یہ اللہ کے حکم میں گرفتار ہوتا، اللہ کے حکم کا قیدی ہوتا تو پھر اس نے کبھی یہ گناہ انجام نہیں دیا ہوتا، لہٰذا یہ آزاد ہے۔ یہ کہہ کر مولا چلے گئے، اور وہ کنیز اب آتی ہے اپنے مالک کے پاس، اور آنے کے بعد وہ کہتی ہے کہ یبن الرسول نے یہ بات آپ کے لیے کہی ہے کہ آپ واقعاً آزاد ہو، اس لیے کہ گناہ کے لیے آپ کے پاس کوئی قید و بند نہیں ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ بات سنی ویسے ہی ارادہ کیا کہ اب میں کوئی میوزک کا سامان اپنے گھر میں نہیں رکھوں گا، میں سب کچھ یہاں سے نکال کر پھینک دینے والا ہوں۔ اور پھر جب مولا کو پتہ چلا کہ اس نے میری بات کا اثر لے کر، بس اتنی سی بات کا اثر لے کر اس نے گناہ کو فوراً چھوڑ دیا، ایک بارگی چھوڑ دیا، تو پھر مولا نے اس کے پاس میسج کہلوایا کہ جاؤ اس سے کہہ دو کہ میں اس کی جنت کا ضامن ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور اس نے مرتے دم تک پھر نا مولا کی اس بات پر یقین بھی رکھا، اپنے گناہ کو چھوڑ دینے کی خوشی میں اس نے یہ عہد لیا کہ اب میں پوری زندگی برہنہ پیر چلوں گا، کبھی اس نے جوتے نہیں پہنے۔ کیا بات ہے۔ اور وہ برہنہ پیر چلتا تھا، اور اس کو لوگوں نے نام دے دیا تھا برہنہ پیر چلنے والا۔ اس کو کہتے تھے بشر حافی۔ بشر حافی اس انسان کو کہتے ہیں جو برہنہ چلے، ننگے پیر چلے، اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے گناہ فوراً چھوٹ جاتا ہے، لیکن اگر گناہ فوراً نہیں چھوٹتے ہیں تو پھر اس کا طریقہ یہی ہے کہ 12واں طریقہ جو بتایا جا رہا ہے، یا تو فوراً چھوڑ دیں یا آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے کر کے ایک ایک گناہ کر کے انسان چھوڑے تو بھی شاید اس کی زندگی آسان ہو جائے گی۔
تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان فوری طور پر گناہ کو ترک کر دیتا ہے, چھوڑ دیتا ہے, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ٹائم لگ جاتا ہے. تو جس کو کچھ بات دل پر اثر کر جاتی ہے تو اس گناہ کو وہ جلدی چھوڑ دیتا ہے. جس طرح سے ہمیں اور آپ کو تاریخ میں ملتا ہے 7ویں آقا کے لیے ہم نے 6ٹھا امام کہا تھا نا, تو وہ بھی غلط تھا. اچھا, تو 7ویں آقا کے دور کا یہ واقعہ ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام گزرتے ہیں ایک راستے سے جس گھر میں رقص بھی ہو رہا تھا, میوزک بھی بج رہا تھا, اور وہاں پہ شراب بھی پی جا رہی تھی. جب مولا وہاں سے گزرے تو اس کی کنیز سے پوچھتے ہیں مولا کہ یہ جس کا گھر ہے, جس گھر میں اتنے سارے گناہ ایک ساتھ انجام دیے جا رہے ہیں, یہ شخص جو ہے وہ آزاد ہے یا غلام ہے؟ کنیز بتاتی ہے کہ نہیں, یہ آزاد ہے. اس وقت مولا نے کہا ہاں بے شک جو اس طرح سے کھلا گناہ کرتا ہے وہ آزاد ہی ہوگا, وہ اللہ کے حکم کا غلام نہیں ہو سکتا. اور یہ کہہ کر جب وہ آگے چلے تو کنیز اندر جاتی ہے اور جا کر اپنے مالک کو کہتی ہے کہ آ کر مولا نے یہ تمہارے لیے کہا ہے کہ تم اللہ کے حکم کے غلام نہیں ہو, آزاد ہو, اور آزادی کی یہ دلیل ہے کہ تم اس طرح سے گناہ انجام دے رہے ہو. جیسے ہی اس نے یہ سنا, روایت کے جملے ہیں کہ وہ شراب کے دسترخوان پر بیٹھا ہوا تھا, اس نے اس دسترخوان کو الٹا, اسے پھینکا, اور پھینک کر فوراً اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے. دوڑتے ہوئے برہنہ پا امام کے پاس جاتا ہے, ان کی قدموں کی دھول کو اپنے سر پہ لگاتا ہے, پکڑ لیتا ہے ان کے پیر کو, اور پیر پکڑ کر کہتا ہے مجھے معاف کر دیں, میں توبہ کرنا چاہتا ہوں اور میں اللہ کی بارگاہ میں لوٹ کر واپس آنا چاہتا ہوں. جیسے ہی اس نے اس طرح سے شرمندگی کے ساتھ معافی مانگی, امام نے اسے بشارت دی کہ تیری توبہ قبول ہو گئی ہے. جب اس نے یہ سنا کہ میری توبہ قبول ہو گئی ہے تو توبہ کے کرنے کی ایک نعمت الگ, پھر توبہ قبول ہو گئی وہ ایک نعمت الگ, اور بشارت کون دے رہا ہے؟ اللہ کا ایک امام. ٹھیک ہے, تو یہ ساری نعمتیں جب اس کو ملتی ہیں ایک ساتھ تو اس کے شکریہ کے طور پر اس نے پھر پوری زندگی کبھی جوتیاں نہیں پہنی, اور پوری زندگی وہ برہنہ پا چلتا رہا, جس کی وجہ سے اس کا لقب بھی بشر حافی کا پڑ گیا, اور لوگ اسے بشر حافی یعنی ننگے پیر چلنے والا کہنے لگے تھے. جی, تو یہ ایک واقعہ ہوتا ہے انسان کی زندگی میں جو فوراً انسان کو بدل دیتا ہے, اس کے قلب کو تبدیل کر دیتا ہے. لیکن اگر کبھی ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہو پا رہا ہے تو پھر ہم کیا کریں؟ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے جو ہم سے چھوٹ سکتے ہیں پہلے ہم ان پر کام کریں, اس کے بعد جو بہت مشکل ہے دھیرے دھیرے ان کو بھی ترک کرنے کی ہم کوشش کرتے رہیں. تو یہ دھیرے دھیرے گناہوں کو چھوڑنا, یا پھر جو پہلا آپ نے اس سے پہلے 11واں طریقہ بتایا کہ یاد الہی کو, محبت الہی کو دل میں بسایا جائے, یہاں پر میرے ذہن میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ جس دل میں یاد الہی ہوگی وہاں حب دنیا نہیں ہوگی. بے شک, یہ دونوں چیزیں ایک جگہ پر نہیں ہو سکتی ہیں. تو کیا اس کا اگلا مرحلہ یہ ہوگا کہ دل سے پہلے حب دنیا کو نکالا جائے اور اس کے بعد پھر یاد الہی کو دل میں بسایا جائے؟ بے شک, آپ نے جو سوال کیا وہ بالکل صحیح ہے کہ اگر یاد الہی کو دل میں بسانا ہے تو پھر اس دل میں کسی اور چیز کو جگہ نہیں دی جا سکتی ہے. اسی لیے گناہوں سے بچنے کا جو 13واں طریقہ بتایا گیا وہ یہ کہ حب دنیا کو اپنے دل سے نکالیں. شاید یہی وجہ ہے کہ روایات میں مومن کی ایک نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ مومن وہ ہے کہ جس کی شان یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کے پاس ہزاروں اور لاکھوں بھی ہو نا تو اس کا جو دل ہے ان سے ذرہ برابر بھی لگتا نہیں ہے. چاہے وہ لاکھوں کی چیز ہو, چاہے وہ ہزاروں کی چیز ہو, چاہے وہ کروڑوں کی چیز ہو, اس چیز سے مومن کا دل کبھی اٹیچ نہیں ہوتا ہے, وہ ان چیزوں سے اپنے دل نہیں لگاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ایک اور بات کہی ائمہ نے, فرماتے ہیں کہ کن فی الدنیا کأنکا غریب, دنیا میں ایسے رہو جیسے تم مسافر ہو. اس دنیا سے دل لگا بیٹھو گے اور اسی دنیا کو دائمی دنیا سمجھ لو گے تو پھر یاد الہی کو دل میں بسانا مشکل ہو جائے گا. اور شاید یہی وجہ ہے کہ حدیثوں کے یہ جملے ہیں, ائمہ نے فرمایا کن فی الدنیا کأنکا غریب, دنیا میں ایسے رہو جیسے تم مسافر ہو, اس کو دائمی زندگی نہ سمجھو. اور پھر قرآن نے بھی بہت خوبصورت بات کہی, سورہ یونس آیت نمبر 7, پروردگار عالم فرماتا ہے وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَأَطْمَأْنُوا
بہا والذین ہم عن آیاتنا غافلون، جو دنیاوی زندگی پر راضی ہیں اور جو اسی زندگی پر مطمئن ہو گئے وہ ہمارے احکامات سے غافل ہیں. یعنی اگر دنیاوی زندگی میں غرق ہو چکے ہو اور اسی پہ مطمئن ہو چکے ہو تو پھر اللہ قرآن میں اعلان کر چکا ہے کہ تم پھر ہمارے احکامات سے غافل ہو جاؤ. وہی والی بات ہے کہ ایک ہی تو زندگی ہے، جی لی جائے، یعنی آپ نے اسی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے. جی جی، اور یہی وجہ ہے کہ ہم یاد الہی کو اپنے دل میں بسا نہیں پاتے. یاد الہی دل میں بسانے کے ساتھ ساتھ دنیا کو دل سے نکالنے کے بعد کا جو مرحلہ ہے 14واں طریقہ گناہوں سے بچنے کا، وہ یہ کہ ہم نہیں عن المنکر اور امر بالمعروف کی طرف توجہ دیں. بہت اہم. جب یہ سوال پیدا ہوا نا جی کہ کیا کوئی گنہگار بھی نہیں عن المنکر کر سکتا ہے، اس کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ دوسروں کو منع کرے؟ جو کام وہ خود کر رہا ہے جی وہ دوسروں کو کیسے منع کر سکتا ہے؟ جب یہ سوال علماء سے پوچھا گیا نا تو علماء نے جواب دیا کہ نہیں، اسے بھی منع کرنا ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم تو گنہگار ہیں، ہم کیسے ان کو روکتے. نہیں، آپ پر بھی فرض ہے کہ آپ روکیں، منع گناہ کریں. ہوتے ہوئے. اس کا بہت خوبصورت جو ہے ریزن دیا علماء نے، کہا اس لیے تم بھی منع کرو کیونکہ جو کام تم خود کرتے ہو جب اسی کام کے لیے دوسروں کو منع کرو گے تو خود بخود شرمندگی پیدا ہوگی، اور پھر دوسرے دن کسی اور کو منع کرنے سے پہلے اپنے نفس پر ایک دباؤ محسوس بھی کرو گے اور اس گناہ کو پہلے چھوڑ دو گے اور پھر دوسروں کو منع کرو گے. لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ جو تم کر رہے ہو اس کے لیے دوسروں کو تم نہیں منع کر سکتے. منع کرو تاکہ تمہارے اندر شرمندگی پیدا ہو، اور جو تم کر رہے ہو پھر تم اسے چھوڑنے کا حوصلہ اپنے اندر پیدا کر سکو. یہ ایک خوبصورت سی بات ہے اور علماء نے ہماری بہت بڑی رہنمائی کی ہے. اور معاشرے میں آج جو گناہ بڑھتے جا رہے ہیں اس کی ایک بہت اہم وجہ یہ ہے کہ یہ بہت عام ہو گیا ہے، مائی لائف مائی رولز. کوئی مجھے نہیں ٹوک سکتا، میرا اللہ مجھے صرف گائیڈ کر سکتا ہے یا میری جو ہے اصلاح کر سکتا ہے. تم اگر پرفیکٹ ہو تبھی میری طرف انگلی اٹھاؤ. یہ جو موٹیویشنل کوٹس یا جو بھی کہہ لیجیے، یہ سوشل میڈیا پر بہت عام ہے کہ تم مجھ پر انگلی اٹھانے والے کون ہوتے ہو، کیا تم گنہگار نہیں ہو؟ تو یہ نہیں عن المنکر کا جو معاشرے سے ختم ہو جانا ہے اس کی ہی وجہ سے یہ گناہ اتنے عام ہیں. بے شک بے شک. تو یہ آپ نے جو 14واں طریقہ بتایا کہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے اوپر جو ہے وہ زور دیا جائے اور ان کے اوپر توجہ دی جائے، ان کے ساتھ ساتھ اور کون سی وہ چیزیں ہیں جن کا خیال رکھا جائے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بعد کا جو مرحلہ یعنی گناہ کو ترک کرنے کا 14واں جو طریقہ بتایا گیا وہ یہ کہ انسان ایسے مقامات پر نہ جائے جہاں ممکنات میں سے پایا جاتا ہو کہ وہاں جائے گا تو گناہ سرزد ہوں گے. ایسی محافل میں نہ جائے، ایسے جشن میں نہ جائے، ایسے دوستوں کے ساتھ کہیں باہر گھومنے کے لیے نہ جائے جہاں پر امکان پایا جاتا ہے کہ نہیں وہاں اگر گئے تو گناہ بہرحال ہوگا. تو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہم کو ایسی جگہوں پر جانے سے اپنے آپ کو بچا لینا ہے، اور اگر ممکن ہو سکے نا تو بہت زیادہ کوشش کریں کہ مکروہات سے اور بہت سارے مباحات سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. کھانا پینا کیا ہے؟ مستحب ہے. مستحب ہے کہ مباح ہے؟ اب وہ مجھے نہیں پتا. کھانا کھانا مباح ہے، پانی پینا مباح ہے. لیکن دیکھیں جب اللہ نے کہا نا کہ میں تمہیں متقی بنانا چاہتا ہوں روزے کے ذریعے سے، تو روزے میں یہ جو مباح کام ہوتا ہے جو جائز ہے اللہ کہتا ہے اسے بھی مت کرو. جی، مباح کام سے بھی اپنے آپ کو روک لو. اگر تم مباح کام سے بھی اپنے آپ کو روک لو گے تو پھر تمہاری جو معنویت ہے وہ بڑھ جائے گی، عروج پہ جائے گی، بلندیوں پر سفر طے کرے گی. ٹھیک ہے، لہٰذا بعض اوقات ان جگہوں پر نہ جا کر اپنے مکروہات جو انجام دے رہے ہیں اسے ترک کریں. بعض اوقات اپنے مباحات کو تھوڑا سا کم کریں. مباحات یعنی میں نے آپ کو مثال دی کھانا پینا. جی، کبھی کبھی انسان اتنا کھا لیتا ہے کہ عبادات چھوٹ جاتی ہے. رات میں جاگنا مباح نہیں ہے، کہیں حرام لکھا ہوا ہے کہ رات میں انسان جاگتا ہے تو حرام ہے. لیکن یہ جو مباح ہم انجام دیتے ہیں رات کو جاگنے والا مباح کام ہے، اس کی وجہ سے ہمارے پاس ایک حرام کام ہو پاتا ہے. صبح کی نماز ہم سے کیا ہوتی ہے؟ چھوٹ جاتی ہے. وہ ایک حرام کام ہم سے سرزد ہو جاتا ہے. ایک مباح کرنے کی وجہ سے دوسرا حرام ہم کر لیتے ہیں. تو بعض اوقات مباحات کو بھی بہت ہی آہستہ سے اس کو سمجھنے کے بعد انجام دینا چاہیے.
جیسے کہ ایک واقعہ ملتا ہے بہت چھوٹا سا مختصر سا، کہ جب حضرت یحییٰ کی ملاقات شیطان سے ہوتی ہے جی تو شیطان سے حضرت یحییٰ نے سوال پوچھا کہ کیا تیرے پاس میرے لیے بھی کوئی پھندا ہے؟ نبی پوچھ رہے ہیں، جو تو پھندا ڈالتا ہے انسانوں کے گلے میں، اس کے ایسا کوئی پھندا ہے جو میرے لیے بھی تیرے پاس؟ شیطان جواب دیتا ہے ہاں، آپ کے لیے بھی میرے پاس ایک پھندا ہے، نبی کے لیے بھی۔ ہاں، کیا پھندا ہے تیرے پاس؟ کہا جب آپ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں نا تو میں وہاں آپ کے سامنے آتا ہوں اور میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ آپ بہت زیادہ کھا لیں، اتنا زیادہ آپ کھانا کھا لیں کہ آپ پھر ڈائریکٹ سو جائیں بستر پہ، اور اس کی وجہ سے پھر جب آپ کو نیند آئے تو آپ صبح اٹھ بھی نہ سکیں۔ حضرت یحییٰ نے جب یہ سوال پوچھا اور اس نے یہ جواب دیا تو انہوں نے پھر پوری زندگی کبھی سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا۔ امیر المومنین کا قول بھی ملتا ہے اسی لیے کہ کھانا ہمیشہ جب تک تمہارے اندر تھوڑی سی بھوک باقی ہو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ تو حضرت یحییٰ نے پوری زندگی پھر سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا۔ اچھا، جب اس نے دیکھا کہ انہوں نے پوری زندگی اب کھانا کھانا ہی بند کر دیا، یہ سیر ہو کر کھانا ہی نہیں کھاتے، اب تو ان کو ہم پھندا اپنا ڈال ہی نہیں سکتے، تو اس نے بھی اپنے آپ سے ایک وعدہ کیا کہ میں اب اپنا راز کبھی کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ میں لوگوں کو کیسے بہکاتا ہوں۔ تو بعض اوقات ہمیں اپنے مباح پہ بھی تھوڑا سا کنٹرول رکھنا ہے، ایسی جگہوں پر جانے سے بھی اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے، اور مکروہات کی بالکل قریب اگر نہ جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں 15واں طریقہ گناہ سے بچنے کا، تو کہا گیا رات کو روزانہ سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کریں۔ ہمیں سے کون ہے جو محاسبہ کرتا ہے؟ ہر انسان رات میں سونے سے پہلے سوائے اس کے کہ اس نے موبائل میں کچھ دیکھا ہو یا واٹس ایپ کا کچھ میسج کا جواب دیا ہو یا کسی کے میسج پڑھے ہوں یا گھر میں جھاڑو لگائی ہو یا بستر لگایا ہو، اس کے علاوہ لاسٹ والا جو کام ہوتا ہے وہ محاسبہ والا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے تو پھر رات میں روزانہ سونے سے پہلے محاسبہ کرنا پڑے گا۔ اگر محاسبہ نہیں کیا تو پھر ہم اپنے آپ کو کبھی صحیح راستے پر نہیں لے جا پائیں گے۔ آسان الفاظ میں اگر کہیں تو دن بھر میں آپ نے کتنی نیکیاں کی، کتنی برائی کی، اور کتنا آپ نے جو ہے وہ واجب اپنے جو اللہ نے فرائض آپ پر کیے ہیں ان کو ادا کیا، کتنے جو تھے آپ نے نہیں ادا کیا، یعنی اپنے گناہوں اور ثوابوں کا ایک جو ہے وہ بیلنس چیک کیا جائے دن بھر کا، اسی کو آپ محاسبہ نفس کہہ رہی ہیں۔ جی تو یہ ساری طریقے جو بتائے جا رہے ہیں کہ ہم اگر اندازہ لگائیں اپنی زندگی میں کہ ہم کتنا اس میں سے کرتے ہیں۔ ابھی تو ہم صرف 15-16 تک پہنچے ہیں، یہ 15-16 میں سے بھی شاید ہم کو 1-2 ایسے نہیں لگتے کہ ہم لوگ اس کرتے ہوں گے گناہوں سے بچنے کے لیے۔ اگر انہی میں سے ہم 2-3 کام کر لیں نا تو آسان ہو جائے گی زندگی انشاءاللہ۔ اور بات یہاں پہ محاسبہ نفس کی ہوئی، تو کیا فقط رات کو سونے سے پہلے ایک محاسبہ کر لینا، ایک کیلکولیشن کر لینا کافی ہے، یا پھر جیسا یہ بھی بتایا گیا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے وضو کیا جائے؟ جی، تو وضو کرنا کس حد تک انسان کو گناہوں سے دور رکھتا ہے اور گناہوں کو ترک کرنے میں کتنا مددگار ہوتا ہے؟ یہ جو کہا گیا نا کہ وضو کر کے سویا کرو، صرف یہ نہیں کہا گیا کہ رات میں وضو کر کے سو، بلکہ روایات میں یہ لکھا ہے کہ ہر وقت باوضو رہو۔ اچھا، باوضو رہنے کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ کہ شیطان قریب نہیں آتا ہے۔ اور یہ گناہ چھوڑنے کے 16ویں طریقے میں درج کی گئی یہ بات کہ اس طرح سے اگر ہم باوضو رہتے ہیں رات میں بھی دن میں بھی تو پھر شیطان ہمارے قریب آنے سے تھوڑا سا ڈرتا ہے، وہ دور رہتا ہے۔ اس کے بعد کہا گیا کہ صرف وضو نہ کریں بلکہ وضو کرتے وقت کی جو دعا ہے وہ اگر ہمارے جہاں ہم وضو کرتے ہیں اگر لگا دی جائے، یاد ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر یاد نہیں ہے تو جہاں ہم وضو کرتے ہیں وہاں اس کو لکھ کر لگایا جائے اور ہر وضو کے دوران ان دعاؤں کو پڑھا جائے۔ کیوں پڑھا جائے؟ کیوں تاکید کی جا رہی ہے ان دعاؤں کو پڑھنے کی؟ اس لیے کہ وضو کی ساری جو دعائیں ہیں نا، چاہے وہ چہرہ دھوتے وقت ہو، چاہے وہ مسح کرتے وقت ہو، چاہے وہ ہاتھ دھوتے وقت ہو، ہر دعا میں آخرت کی یاد دلائی گئی ہے۔ تو جب ہم اگر واجب وضو کے لیے ہی وہ دعا پڑھتے ہیں تو کم سے کم 3 بار تو پڑھیں گے پورے دن میں، ٹھیک ہے؟ تو 3 بار جب ہم دن میں یاد کرتے ہیں آخرت کو تو پھر وہ آخرت کی یاد جو ہمارے دل میں آتی ہے، داخل ہوتی ہے، اس وضو کے ذریعے سے
ہم اپنے گناہوں سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. اثر چھوڑتی ہے. جی اثر وہ ضرور اپنی زندگی. اور بہت ساری حدیثیں ہیں وضو کی فضیلت پر جو آپ سب جانتی ہوں گی, مجھے بتانے کی شاید ضرورت یہاں پر نہیں ہے کہ کس حد تک وضو کے فائدے بیان کیے گئے روایات میں. تو خواہر یہ جو مستحب عمل ہے کہ دن بھر میں جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ باوضو رہا جائے اور رات کو بستر پر جانے سے پہلے بھی وضو کیا جائے, تو یہ جو مستحب اعمال ہمیں بتائے گئے ہیں, اگر ان کے اوپر عمل پیرا ہونے سے ہم گناہوں سے دور ہوتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ مکروہات کو بھی چھوڑنے سے ہم گناہوں سے دور رہتے ہوں گے. اس کا اگر آپ فلسفہ بیان کریں. جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا اشارتاً گفتگو کی اس بارے میں. مکروہات کے ذریعے سے انسان بعد میں جو ہے نا, اگر ایک مکروہ کی عادت ہو جاتی ہے اور لگاتار انسان مکروہ عمل انجام دیتا چلا جائے تو پھر وہ حرام سے بھی پرہیز نہیں کر پاتا. اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر حرام کام آپ سے ہو جاتا ہے یا مکروہ کام کو آپ انجام دیتی ہیں تو پھر اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے نفس کو سزا دیں. اچھا. ہاں, اور نفس کو سزا دینا ایک اگلا مرحلہ ہے ترک گناہ کرنے کا, ایک اگلا طریقہ ہے گناہ سے اپنے آپ کو بچا لینے کا. نفس کو آپ کی نگاہ میں کیسے سزا دی جائے؟ آپ کیا سمجھتی نفس کو سزا دینا یعنی کیا؟ آپ بہتر جانتی. مثلا کوئی گناہ ہو جائے تو اپنے نفس سے کہیں کہ آج تم نے یہ گناہ کیا ہے. مثال کے طور پہ حرام لقمہ کھایا ہے. اگر آج حرام لقمہ کھایا ہے تو کل ہمارے نفس کی سزا یہ ہوگی کہ تمہیں روزہ رکھنا ہے. اچھا. یہ تمہیں سزا دی جائے گی. اچھا. ٹھیک. یا اپنے نفس سے کہیں کہ اگر تم نے ایک دن نماز قضا کری, فجر کی, تو پھر تم کو پورے دن میں 6 دن کی نماز پڑھنی ہوگی. یہ اپنے نفس کو سزا دیں اور اس کو یہ سزا دے کر یہ کام خود ہی کرنا ہی ہے. یا یوں کہیں کہ اگر کسی کی غیبت کر لی ہے تو آج پورا دن پانی نہیں پئیں گے. اپنے نفس کو پانی سے محروم رکھا. کیوں تم نے غیبت کی, اب تمہیں پانی نہیں ملے گا. جیسے مائیں کرتی نا بچوں کے ساتھ جو ان کو سزا دیتی ہیں, اسی طرح ہم اپنے نفس کو سزا دیں. اور ایک سزا تو بہت اچھی ہے اگر یہ سزا انسان دینا شروع کرے اپنے نفس کو, کہ مثال کے طور پہ اگر تم نے کسی کو ستایا ہے تو پھر جس کو تم نے ستایا ہے اس کو تم اپنی جیب میں سے 1000 روپیہ نکال کے دو گے. جس کا تم نے دل دکھایا ہے تم کو اس کو 1000 دینا پڑے گا. یہ نفس کی سزا ہے. یہ والی جو سزا ہوتی ہے نا, یہ بڑی کام کرتی ہے. ارے مگر کوئی ماننے کو کہاں تیار ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کا دل دکھایا ہے؟ اگر تو صحیح نہیں, اسی لیے تو کہا نا کہ انسان اپنے نفس کی تربیت خود کرے, پہلے ہی بتایا جا چکا. اور دیکھیں ہر کسی کے پاس ضمیر ہے. جی. وہ بھلے سب کے سامنے نہ مانے لیکن تنہائی میں وہ مانتا ہے کہ میں نے غلط کیا ہے. جی. ہر غلط کرنے والے کو تنہائی اس کی بتاتی ہے کہ نہیں یہ جو تم نے کیا یہ کیا تھا, غلط تھا. لہذا جب احساس ہو جائے تو پھر اپنے نفس کو سزا دی جائے. اسے نہ دو, اس کی طرف سے فقیروں کو دو. یعنی اپنے جیب کو ڈھیلا کرو. اور یہ جو پیسے دینے والا مسئلہ ہوتا ہے نا, یہ جو سزا ہوتی ہے نا, یہ بہت مشکل ہوتی ہے. اسی لیے دنیا میں بھی آپ دیکھیں نا کہ یہی تو سزا رکھی جاتی ہے. یہ چیز آپ نے کیا تو اتنی فائن, وہ چیز, کیونکہ انسان کو سب سے زیادہ جو چیز کھلتی ہے وہ یہ محنت سے کمائے ہوئے پیسے کو دینا, کسی کو دے دینا اور یوں ہی اپنی سزا کے طور پہ دینا, تو ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے. اسی لیے بار بار یہ کہا گیا. تو 17واں طریقہ یہ بتایا گیا کہ اپنے نفس کو تم سزا دو گناہ کرنے کے بعد. جب تم سزا دینے لگو گے تو پھر تمہاری عادتیں کم ہونے لگیں گی. ہر نماز کے قضا ہونے پر جس دن ہم نے 500 دینا شروع کر دیا اس دن نماز قضا نہیں ہوگی. یا ہر نماز کے ڈیلے ہونے پر اگر 100 روپے بھی دینا پڑ گیا تو پھر ڈیلے نہیں ہوگی, اول وقت نماز ہوگی. کیونکہ پھر نفس کو سزا ملنے والی ہے. نفس کو سزا دینا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. درست. اس کے بعد کہا گیا اگلا مرحلہ گناہوں کو چھوڑنے کا کہ درس اخلاق میں آپ شرکت کریں. زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے. دیکھیے کوئی بھی علم ہوتا ہے نا, کسی بھی علم کو جب تک پڑھانے والا پڑھائے نہیں تب تک اس کو پڑھا نہیں جا سکتا, اس کو سمجھا نہیں جا سکتا. تو درس اخلاق میں بھی شامل ہونا چاہیے انسان کو. بڑے بڑے علماء بھی درس اخلاق میں خود کو شامل کرتے تھے, بیٹھتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ جب درس اخلاق سنتے ہیں, مجلس سننے کے بعد, وہ اخلاق کا درس ہوتا ہے نا, مجلس سننے کے بعد چاہے چند گھنٹے ہی صحیح ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھ پاتے ہیں نہیں رکھ پاتے, تو درس اثر ہوتا ہے. سننے کا اثر بہت زیادہ ہے.
اور میرا یہ ذاتی تجربہ ہے کہ بولنے سے زیادہ سن کر جو انسان اثر لیتا ہے وہ الگ ہوتا ہے, جدا ہوتا ہے, زیادہ اثر ہوتا ہے سننے کا. ٹھیک ہے, تو درس اخلاق کو وہ بار بار سنتا رہے, علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اپنا وہ لگاتار جاری رکھے, اور کسی بھی کام میں رکاوٹ کبھی رکے نہیں, تسلسل ایک رہے اس کا, جو مسلسل جاری رکھنا. یہ نہ کیا جائے کہ بس کسی دن موڈ اچھا تھا, آج بہت دل کر رہا تھا کچھ نیکی کرنے کا تو کر لیا, اس کو اپنی عادت میں شامل کر لیا جائے. تو یہ آسانیاں انسان کے لیے گناہ کو چھوڑنے میں پیدا کرتا ہے. بہت بہت شکریہ خواہر آپ کا. آج کی گفتگو ہمیں یہیں ختم کرنی ہوگی. جو بچے ہوئے اور طریقے ہیں گناہوں سے بچنے کے, انہیں انشاءاللہ ہم اپنے اگلے ایپیسوڈز میں لیں گے. آج کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. عزیزان محترم, یہ تھا ہمارا تیسرا ایپیسوڈ ترک گناہان کے اعتبار سے, جہاں ہم نے وہ اور طریقے دیکھے گناہوں سے بچنے کے جو خواہر نے ابھی بیان فرمائے. اور اس ایپیسوڈ کے خاتمے پر بھی ہم پروردگار عالم سے دعا گو ہیں کہ جن بھی طریقوں کو ہم نے یہاں بیان فرمایا ہے انہیں ہم سبھی اپنی اپنی زندگی میں عمل میں لا سکیں اور گناہوں سے اپنی دوری زیادہ سے زیادہ بناتے جائیں. انشاءاللہ جو اور بچے ہوئے طریقے ہیں گناہوں سے بچنے کے, انہیں ہم اپنے آخری ایپیسوڈ میں کور کریں گے. اسے دیکھنے کے لیے آپ کو بنے رہنا ہوگا چینل ون کے ساتھ. میں لیتی ہوں آپ لوگوں سے وداع. فی امان اللہ.